کی آمد کا. میں سر کلائمیٹ چینج پہ تھوڑی سی بات کر کے پھر پولیٹیکل ایشوز پہ آتی ہوں. بات تو بہت ہم کل سے بھی کر رہے ہیں اور آپ بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ کس نوعیت کا ہے اس وقت جو ہو رہا ہے، یہ آگے کہاں جا سکتا ہے اور اس سے نمٹنے کی تیاری کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ دو قسم کی مختلف آفات ہم پر آتی رہتی ہیں. ایک تو وہ ہے جو گلیشیئرز کے ذریعے آتی ہے، اور وہ تو گلیشیئر میلٹنگ سے آتی ہے. اس مرتبہ جس مصیبت کا ہمیں سامنا ہے وہ یہ نہیں ہے. اس مرتبہ ہمارے یہاں جو ہو رہا ہے اسے کلاؤڈ برسٹ کہتے ہیں. یہ وہی چیز ہے جو آپ کو یاد ہے کچھ سال پہلے سندھ میں ہوئی تھی، جس سے آدھے سے زیادہ سندھ ڈوب گیا تھا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ہماری بے سے یا ہمارے سمندر سے جب پانی ایویپوریٹ ہوتا ہے تو وہ بھاگتا ہے اس طرف جہاں پہ ٹیمپریچر ڈفرینشل سب سے زیادہ ہو. ہمارے ہاں ویسے تو میدانی علاقوں میں ٹیمپریچر زیادہ ہے، مگر ٹیمپریچر میں جو اضافت ہے وہ ناردرن ایریاز میں بہت زیادہ ہو رہی، دگنی سے زیادہ ہو رہی. یعنی اگر ہمارے پلینز جو ہیں، سبی ہے، ملتان ہے، گرم علاقے جو ہیں، اگر وہاں پہ 2 ڈگری اضافت ہو رہی ہے تو ہمارے ناردرن ایریاز میں 4-5 ڈگری اضافت ہو رہی ہے ٹیمپریچر کی گرمیوں میں. تو جب پانی وہاں پر آتا ہے تو ویسے تو آپ کو بادل لگتا ہے بڑی ایک رومانٹک سی چیز، لائٹ سی چیز ہے، کبھی ڈرزل کرتی ہے، کبھی بارش کی شکل اختیار کرتی ہے، کبھی تیز موسلادھار بارش بھی ہو جاتی. لیکن جب پانی اس کی جو کلاؤڈ کی کیپیسٹی ہے پانی کی، اس سے 3 یا 5 گنا زیادہ پانی اگر اس کلاؤڈ میں آ جائے اور وہ برسے نہ، نہیں پھر وہ برستا نہیں، پھر وہ گر پڑتا ہے. تو وہ تقریباً ایسا ہے جیسے آسمان پانی کا وہ آپ کے اوپر گر گیا ہے. اور وہ آسمان پانی کا جو گرتا ہے وہ بڑے لوکلائزڈ علاقے میں گرتا ہے، کیونکہ وہیں پہ بادل ہوتا ہے، جہاں بادل ہے وہیں پہ بادل گرتا ہے. تو وہ ایسا نہیں کہ پانی بہہ رہا ہے ندیوں نالوں میں اور وہ اوور فلو کر رہا ہے اور اس کی ہم نے باؤنڈریز بنانی ہے. تو وہ جہاں سے پھٹتا ہے ایسا ہے کہ آسمان بس پانی کا نیچے گر پڑا ایک ہی پہ، اور وہ پھر اس کو جہاں سے راستہ ملتا ہے وہ راستہ لے کے جب گزرتا ہے اس کے راستے میں جو چیز آتی ہے وہ تباہ کاری ہوتی ہے، شدت کے ساتھ لے جاتا ہے. پچھلی مرتبہ جب سندھ میں ہی آفت آئی تو پرابلم یہ تھی کہ ڈھلان نہیں تھی، تو پانی بہت دن تک کھڑا رہا. آپ کو یاد ہے پانی بہہ نہیں رہا تھا بیکاز وہاں پہ سلوپ نہیں ہے، سندھ ایک پلین ہے. تو کیونکہ اس طرح کا ڈرینیج نہیں ہوتا ہے، جب اس طرح کی بارش ایک دم گرے تو اس کو وقت لگ گیا بہنے میں اور اس سے بہت تباہی مچی. اس مرتبہ کیونکہ ناردرن ایریاز کے اندر یہ پھٹا ہے بادل یا آسمان پانی کا گرا ہے تو وہ ڈھلان تھی. تو وہ نہ صرف گرا بلکہ وہ ایک جگہ ٹھہرا نہیں، وہ ایک لہر کی شکل میں نیچے کی طرف آنا شروع ہوا، اور اس کے راستے میں جو بھی چیز آئی، بولڈرز آئے، گاڑیاں آئیں، مکانات آئے، وہ ان کو تباہ کرتا چلا گیا. تو یہ وہ فرق ہے اس سیلاب میں جو گلیشیئرز کے ذریعے دریاؤں میں آتا ہے یا نالے ندیوں میں آتا ہے. یہ تو بالکل آپ نے بڑے اچھے سے بتا دیا، مگر اب اس کی ریمیڈی کیا ہے؟ دیکھیے آپ دنیا کے سامنے اپنا مقدمہ بھی اب تو ICJ بھی کہتی ہے کیا ہے، مگر دنیا کی جو دوغلا پن ہے یا ہپوکریسی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. دنیا کے 8 یا 7 ممالک ہیں، وہ تقریباً 70% کاربن دنیا کا ایمٹ کرتے ہیں. یعنی یہ جس چیز سے گرمی ہوتی ہے یا گرین ہاؤس گیسز کہتے ہیں یا کاربن ڈائی آکسائڈ ایکویولنٹ کہتے ہیں، یعنی جو چیزیں موسم کو کھاتی ہیں یا ہمارے ماحول کو تباہ کرتی ہیں، وہ 7 سے 8 ممالک ہیں جو تباہی کر رہے ہیں. اور تباہ ہونے والے ہماری طرح کے اور بھی بہت سے ملک ہیں، ہم بھی ہیں، بہت زیادہ ولنریبل ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جو ممالک تباہ کر رہے ہیں وہ انویسٹمنٹس کریں، گرین انویسٹمنٹس ان علاقوں میں جہاں پہ تباہ کاری ہو رہی ہے. مگر آپ شومیہ قسمت دیکھیں، عجیب سی بات کہ وہی 7-8 ممالک جو ہیں 85% دنیا کی گرین فائنینسنگ بھی لے رہے ہیں. ٹھیک بات، یعنی تباہ بھی کر رہے ہیں اور گرین فائنینسنگ بھی وہی لے رہے ہیں. ٹھیک بات. تو باقی ساری دنیا جو ہے 8 ممالک کے علاوہ وہ 15% لے رہی ہے. اس میں پاکستان بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، افریقہ بھی ہے، لیٹن امریکہ بھی ہے. تو اس ہپوکریسی یا دوگلے پن کی وجہ سے تباہ کاری کوئی اور کر رہا ہے اور بھگت کوئی اور تباہ کوئی اور ہو رہا ہے. اور جب آپ انٹرنیشنل فورم پہ اس کا ذکر اٹھاتے ہیں تو وہ بس مضحکہ خیز ہے ایک بات کہ وہ یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم رسپانسبلٹی لیں،
لیکن جب انویسٹمنٹس کی بات ہو تو کوئی دائیں نکل جاتا ہے، کوئی بائیں نکل جاتا ہے، کوئی اوپر دیکھنا شروع کرتا ہے. ہمیں یاد ہے کتنی زیادہ امداد کی بات کی تھی باہر کی دنیا میں. آپ کو یاد ہے وہ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ آپ کو یاد ہے؟ اندازہ لگائیے اس میں سے آج تک کتنے آئے ہیں پاکستان کو؟ کتنے آئے ہوں گے؟ صفر. دیکھیے صفر، زیرو. اور کل ملا کے وہ بلینز کے جو پلیجز تھے ان میں سے کل ملا کے پچھلے سال تک $70 ملین اکٹھے ہوئے تھے. تو ابھی اس کا پروسیس ہی بن رہا ہے کہ وہ 70 ملین، چلیں مان لیں $70 ملین کا پروسیس بن بھی گیا ہوتا تو 70 ملین میں سے پاکستان کو کیا ملتا؟ ٹھیک بات ہے. اس وجہ سے جو اور یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہے صرف پاکستان میں نہیں ہوا، آپ نے ٹیکسس میں بھی دیکھا. جی بالکل. تو میرے خیال میں دنیا کو پیپل ول ہیو ٹو ویک اپ. ٹھیک بات ہے. اور یہ جو تباہ کاری ہے اس کے لیے، اس کے سدے باب کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کاربن ایمیشنز وہ ممالک جو کر رہے ہیں جس کی وجہ سے گرمی بڑھ رہی ہے، چارج کیا جائے، جس کی وجہ سے ارے بھائی روک دینا، چلیں ہمیں نہ دیں کچھ، کم از کم اپنی وہ جو کنزمپشن کے لیے یا اپنی ترقی کے لیے. ہمیں تو روکتے ہیں ترقی سے، ہمیں تو کہتے ہیں کوئلہ بھی استعمال نہیں کرنا ہے.